جاپانیوں کو تازہ مچھلیاں بہت پسند ہیں، لیکن جاپان کے قریب کے پانیوں میں کئی دہائیوں سے بہت ساری مچھلی نہیں پکڑی جاتی، لہذا جاپانی آبادی کو مچھلی کھلانے کے لیے ماہی گیر کشتیاں بڑی ہوتی گئیں اور پہلے سے کہیں زیادہ دور جانے لگیں۔ ماہی گیر جتنا دور گئے، مچھلیوں کو پکڑ کر واپس لانے میں اتنا ہی زیادہ وقت لگنے لگا۔ اس طرح ساحل تک باسی مچھلی پہنچنے لگی۔ مچھلی تازہ نہیں تھی اور جاپانیوں کو ذائقہ پسند نہیں تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فشنگ کمپنیوں نے اپنی کشتیوں پر فریزر لگائے۔ وہ مچھلی کو پکڑ کر سمندر میں منجمد کر دیتے۔ فریزر کی وجہ سے کشتیوں کو مزید دور جانے اور زیادہ دیر تک سمندر میں رہنے کا موقع ملا۔ تاہم جاپانیوں کو منجمد مچھلی کا ذائقہ بھی پسند نہ آیا۔ منجمد مچھلی کم قیمت پر بکتی تھی۔ اب ماہی گیری کرنے والی کمپنیوں نے اپنی کشتیوں میں فش ٹینک لگائے۔ وہ مچھلی کو پکڑ لیتے اور ٹینکوں میں بھر کر لے آتے۔ تھوڑے وقت کے بعد مچھلیاں سست ہو جاتیں۔ وہ زندہ رہتیں لیکن مدہوش ہو جاتی تھیں۔ بدقسمتی سے جاپانیوں کو اب بھی اس مچھلی کا ذائقہ پسند نہ آیا۔ چونکہ مچھلی کئی دن تک حرکت نہیں کرتی تھی، اس لیے تازہ مچھلی کا ذائقہ قائم نہ رہ پاتا۔ اس طرح ماہی گیری کی صنعت کو ایک بحران کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب اس بحران پر قابو پا لیا گیا ہے اور وہ اس ملک میں ایک اہم ترین تجارت بن کر ابھرا ہے۔ جاپانی فشنگ کمپنیوں نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا، وہ جاپان میں تازہ ترین مچھلی کیسے حاصل کرتے ہیں، مچھلی کے ذائقے کو تازہ رکھنے کے لیے جاپانی ماہی گیری کی کمپنیوں نے اس مچھلی کو ٹینکوں میں ڈال دیا، لیکن اب وہ ہر ٹینک میں ایک چھوٹی سی شارک کو شامل کرتے ہیں۔ شارک کچھ مچھلی کھا جاتی ہے، لیکن زیادہ تر مچھلی انتہائی رواں دواں متحرک حالت میں آتی ہے۔ مچھلی کو شارک سے خطرہ رہتا ہے اور اسی وجہ سے وہ متحرک رہتی ہیں اور صحت مند حالت میں مارکیٹ تک پہنچتی ہیں۔ وہ اچھی قیمت پر فروخت ہوتی ہیں۔ خطرے کا سامنا انہیں تازہ دم رکھتا ہے۔ انسان کا معاملہ بھی مختلف نہیں ہے۔ ایل رون ہبرڈ نے 1950 کی دہائی کے اوائل میں مشاہدہ کیا اور بتایا کہ انسان صرف ایک مشکل ماحول کی موجودگی میں عجیب طور پر کافی پنپتا ہے، یعنی انسان کی صلاحیتیں مشکلات اور مصائب میں نکھرتی اور پروان چڑھتی ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اطمینان موت ہے۔ اقبال نے کہا تھا سکون حال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اگر آپ مستقل طور پر چیلنجز کو فتح کر رہے ہیں تو آپ خوش ہیں۔ آپ کے چیلنجز آپ کو متحرک رکھتے ہیں، وہ آپ کو زندہ رکھیں گے۔ اپنے ٹینک میں شارک رکھیں اور دیکھیں کہ آپ واقعی کہاں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ صحت مند، کم عمر اور متحرک نظر آتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کے ٹینک میں شارک موجود ہے۔ شارک کو اپنی زندگی میں موجود رکھیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قدرت کو جب کسی سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے یا کوئی بڑا مقام دینا ہوتا ہے تو اسے مشکلات اور ناکامیوں کی بھٹی میں جلا کر کندن بناتی ہے، کیونکہ حوصلہ مند اور مضبوط لوگ ہی بڑے کام کر پاتے ہیں۔ صادق حسین کا شعر ہے نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اقبال نے بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہے یاد مجھے نکتہ سلمان خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔ اقبال نے ان اشعار میں فارسی کے شاعر مسعود سعد سلمان کے کسی شعر کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں اس نے کہا کہ مشکلیں برداشت کرنے اور محنت کی عادت اپنانے والے لوگ اس پریشانی والی دنیا میں بھی اپنا راستہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے مصائب سے پریشان ہونے کی بجائے ان کو عزم اور ہمت سے برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ضرب کلیم میں ضبط کے نام سے اشعار میں اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ طریقے اہل دنیا ہے گلا شکوہ زمانے کا، نہیں ہے
زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی۔ یہ نکتہ پیر دانا نے مجھے خلوت میں سمجھایا کہ ہے ضبط فغاں شیری فغاں رباہی و میشی۔ حالات کا رونا رونا اور قسمت کو کوسنا بزدلوں کا شیوا ہوتا ہے۔ زخم کھا کر آہ کرنا بھی شان درویشی کے خلاف ہے۔ رومی نے مجھے خلوت میں یہ نکتہ سمجھایا ہے کہ آہ و بکا کو روکنا شیری اور آہ و بکا کرنا بزدلی اور کمزوری ہے۔ پچھلے اشعار کی طرف آتے ہیں۔ ہے یاد مجھے نکتہ سلمان خوشاہنگ، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ۔ فرہنگ تہذیب اور کلچر کو کہتے ہیں۔ اگر انسان میں چیتے جیسی ہمت اور شاہین جیسی جستجو ہو تو وہ کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ ان خصوصیات کی موجودگی میں دور حاضر کے تہذیب و تمدن کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور لوگ تہذیب حاضر کے مراکز سے دور رہ کر بھی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پھر اقبال کہتے ہیں، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔ بلبل میں خوبصورت آواز کے سوا اور مور میں خوبصورت رنگوں کے سوا کیا خوبی ہے؟ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ کسی ذی حیات کی کسی ایک خصوصیت کو اپنا کر اس کی تقلید شروع نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ اپنی شخصیت یا خودی کو پہچان کر اپنی ذاتی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اقبال کے اشعار دوبارہ سن لیجئے۔ ہے یاد مجھے نکتہ سلمان خوشاہنگ، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ۔ کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔